بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج مقامات حریری میں ہمارا تیسرا سبق ہے، جس میں ہم اللہم انا نحمدک سے لے کر وَأَسْبَلْتَ مِنَ الْغِطَاءِ یہاں تک پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم انا نحمدک علی ما علمت من البیان والہمت من التبیان کما نحمدک علی ما اسبعت من العطاء واسبلت من الغطاء۔ اللہم انا نحمدک علی ما علمت من البیان والہمت من التبیان کما نحمدک علی ما اسبغت من العطاء واسبلت من الغطاء۔ سب سے پہلے ہم اللہم میں بات کریں گے، لفظ اللہم کی تحقیق کریں گے۔ تو اللہم سے متعلق یہاں پر ہم دو باتیں وضاحت سے کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ اس کی اصل اور حقیقت کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ کن مواضع میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو بھائی پہلے اصل اور حقیقت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس بارے میں تحقیق میں 4 اقوال ہیں۔ اللہم کی اصل اور حقیقت کے بارے میں 4 اقوال ہیں۔ تو بھائی پہلا قول جو ہے وہ بصریین کا ہے، اور ان کے مطابق اللہم کی اصل یا اللہ تا۔ تو یہاں پر یا حرف ندا ہے، تو اس کو بوجہ ثقل اور کثرت استعمال کے اس کو ابتدا سے حذف کر دیا، اور اس کے عوض میں آخر میں میمی مشدد لے کر آئے تو اللہم بن گیا۔ پھر سوال یہ ہے کہ میم کو فتحہ کیوں دیا؟ تو جواب یہ ہے کہ فتحہ اس لیے دیا کیونکہ فتحہ کسرہ اور ضمہ کے مقابلے میں اخف الحرکہ ہے، اور یا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میمی مشدد جو ہے، چونکہ یہ یاء مفتوحہ کے قائم مقام ہے، تو چونکہ یا پر بھی فتحہ تا تو یہاں پر بھی فتحہ لگایا، تو یہ اللہم بن گیا۔ تو یہ تو بصریین کا قول ہوا، اور دوسرا قول وہ کوفیین کا ہے، اور ان کے نزدیک اللہم دراصل یا اللہ بخیر، دراصل یہ ہے یا اللہ بخیر، بمعنی اے اللہ ہمارے ساتھ بلائی اور خیر کا ارادہ فرما۔ اب ابتدا سے حرف ندا کو برائے تخفیف حذف کر دیا، اور آخر سے بخیرن میں سے میمی مشدد کے علاوہ باقی سب کو حذف کیا، تو اللہم ہو گیا۔ بخیرن میں امہ جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور یہ باب نصر ینصرو سے یا امن بمعنی ارادہ کرنا۔ تو بھائی بصریین کے مطابق اس کی اصل یا اللہ تا، جبکہ کوفیین کے مطابق اللہم دراصل میں یا اللہ بخیرن ہے۔ تیسرا قول جو ہے وہ مولانا روحانی بازی صاحب کا ہے۔ مولانا روحانی بازی صاحب کے مطابق اللہم کے آخر میں میمی مشدد جو ہے
یہ معنی میں تاکید اور مبالغہ پیدا کرنے کے لیے ہے، یعنی اس کے مطابق یہ نہ تو یا اللہ سے اور نہ یا اللہ بخیرن سے بنا ہے، بلکہ اللہ کے آخر میں میم مشدد لایا گیا ہے تاکہ اس میں تاکید اور مبالغہ پیدا ہو۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اللہم اللہ تعالیٰ کا مستقل نام ہے، اس میں کوئی ترمیم نہیں کی گئی۔ علامہ سیوطی نے الاتقان میں اسے یعنی اللہم کو اسم اعظم لکھا ہے۔ تو بھائی یہ چار اقوال ہوئی۔ پہلے قول کے مطابق جو کہ بصریین کا ہے، اس کی اصل یا اللہ ہے، اور دوسرے قول کے مطابق جو کہ کوفیین کا ہے، اس کے مطابق اس کی اصل جو ہے وہ ہے یا اللہ بخیرن، اور مولانا روحانی بازی صاحب کے تیسرے قول کے مطابق یہ نہ تو یا اللہ سے تبدیل شدہ ہے اور نہ یا اللہ بخیرن سے، بلکہ اس کے آخر میں جو میم مشدد لایا گیا ہے یہ تاکید اور مبالغہ کے لیے ہے، جبکہ چوتھے قول کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کا مستقل نام ہے۔ اب یہ کن مواضع میں استعمال ہوتا ہے؟ تو بھائی علامہ عینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ اللہم 3 جگہوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہم 3 جگہوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلی جگہ ندا کے طور پر، جو کہ اس کا استعمال جو ہے وہ عام ہے، اور دوسری جگہ کسی نادر چیز کی استثناء کے موقع پر بھی یہ استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہم الا ان تقد نار الجوع، اللہ یہ کہ بھوک کی آگ بڑک رہی ہو، تو یہاں پر یہ اللہم الا کے ساتھ استثناء کے موقع پر استعمال ہوا ہے۔ تیسری جگہ جہاں پر اللہم استعمال ہوتا ہے وہ ہے کسی کے سوال کا جواب میں، یعنی کسی سوال کے جواب میں تاکید اور یقین دلانے کے لیے، جیسے آپ سے کسی نے پوچھا ازید قائم، کیا زید کھڑا ہے؟ تو جواب میں آپ کہیں گے اللہم نعم، یا کہیں گے اللہم لا۔ تو دوسری اور تیسری جگہ میں جو اللہم کا لفظ استعمال ہوا ہے، ان دونوں جگہوں میں یہ بطور تبرک اور محاورتاً استعمال ہوا ہے، جبکہ حقیقی طور پر یہ ندا کے معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ تو یہ تو بھائی اللہم کی بات ہوئی۔ آئیے عبارت کی طرف پڑھتے ہیں۔ اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ، انا نحمدک، ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں، بے شک ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر انا یہ مرکب ہے ان حرف مشبہ بالفعل محففہ سے اور نا ضمیری منصوب متصل سے، تو بن گیا انا، پھر پہلے نون کو دوسرے نون میں مدغم کر دیا تو انا ہو گیا۔ اب یہاں اس جگہ پر انفکاک بھی جائز ہے، یعنی اگر اس کو علیحدہ پڑھیں گے تو اس صورت میں انفکاک کی صورت میں انا مشددہ ہوگا، جیسے اننا اننا۔ تو بھائی اللہم اے اللہ، انا نحمدک، ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر نحمدو جو ہے، نحمدو یہ ہم حمد بیان کرتے ہیں، سیاہ جمع متکلم پہلے مضارع معلوم مثبت ثلاثی مجرد صحیح اسباب سمع یسمعو، جیسے حمدہ یحمدو حمدن بمعنی تعریف کرنا، کسی کے اوصاف اختیاریہ کو بیان کرنا۔ حمید السمعت بمعنی نیک نام آدمی، ہوا حمید السمعت، وہ نیک نام آدمی ہے۔ اللہم اے اللہ، انا نحمدک، ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اب حمد، شکر، مدح اور ثنا میں کیا فرق ہے؟ تو آئیے اس میں فرق کو پڑھ لیتے ہیں۔ بھائی حمد جو ہے، حمد زبان سے کسی کی تعریف کرنے کو کہتے ہیں جو کسی اختیاری اچائی پر کی جائے اور اس کے لیے نعمت اور احسان کا ہونا ضروری نہیں ہے،
جبکہ شکر میں نعمت کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ شکر جو ہے وہ زبان کے علاوہ قلب و جوارح سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حمد اپنے مورد کے لحاظ سے خاص ہے کہ یہ صرف زبان سے ادا ہوتی ہے، تاہم اپنے متعلق کے اعتبار سے عام ہوتی ہے، یعنی چاہے اس کے مقابلہ میں نعمت ہو یا نہ ہو۔ جبکہ شکر جو ہے یہ اپنے مورد کے اعتبار سے عام ہے، یعنی زبان، قلب اور جوارح سب سے اس کی ادائیگی ممکن ہے، لیکن اپنے متعلق کے اعتبار سے خاص ہے کہ شکر جو ہے صرف نعمت کے مقابلہ میں ہوتا ہے۔ تو ان دونوں میں عموم و خصوص من وجہن کی نسبت ہے۔ پھر مدح اور حمد میں کیا فرق ہے؟ تو بھائی مدح جو ہے یہ عموماً غیر اختیاری وصف پر ہوتی ہے، جبکہ حمد اختیاری پر۔ چنانچہ مدحت اللؤلؤ علی صفائها کہہ سکتے ہیں، لیکن حمدت اللؤلؤ علی صفائها یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر عند البعض حمد جو ہے یہ صرف زندہ چیزوں کی جاتی ہے، اور مدح عام ہے خواہ زندہ کی ہو یا مردہ کی۔ پھر حمد اور ثنا میں کیا فرق ہے؟ تو بھائی ثنا اور حمد دونوں زبان سے ادا کی جاتی ہے، لیکن ثنا جو ہے یہ اپنے مثل کی جاتی ہے، اور حمد اپنے سے افضل و اعلیٰ کی۔ تو آئیے عبارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہم اے اللہ، انا نحمدک ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں، علی ما علمت من البیان، علی ما اس پر، علمت جو تو نے سکھائی، من البیان فصاحت کلام میں سے، یعنی ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں اس فصاحت کلام پر جو تو نے سکھائی۔ اب یہاں پر علمتا، علمتا تو نے سکھائی، علمتا اس میں تا ضمیر مرفوع متصل برائے واحد مذکر مخاطب ہے۔ تو بھائی ترجمہ کریں گے، علمتا تو نے سکھائی، سیاہ واحد مذکر مخاطب، پہلے ماضی معلوم مثبت، ثلاثی مزید فیہ صحیح اسباب تفعیل، جیسے علم یعلم تعلیما بمعنی سکھانا، بتدریج بتانا، بار بار بتانا۔ علی ما علمت من البیان اس فصاحت کلام پر جو تو نے سکھائی۔ تو اب یہاں پر علم، شعور اور معرفت، ان میں کیا فرق ہے؟ تو سب سے پہلے علم کسے کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں ادراک الشیء بحقیقتہ، یعنی کسی شے کی حقیقت کا ادراک کرنا، اسے علم کہتے ہیں۔ کسی شے کے حقیقت کا ادراک کرنا اسے علم کہتے ہیں۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ادراک ذات الشیء، یعنی کسی چیز کی ذات کا ادراک کرنا، تو اس صورت میں یہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہوگا، جیسے اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے۔ تو یہاں پر یعلم کے لیے ایک مفعول ہے جو کہ ہے ہم۔ تو جب ذات شے کا ادراک، اس کا علم کا معنی لیا جائے، یعنی جب علم کا معنی ادراک و ذات شے لیا جائے، تو یہاں پر یہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہوگا، جبکہ دوسری معنی وہ ہے الحکم علی الشیء، یعنی کسی چیز پر حکم لگانا۔ تو اس صورت میں یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوگا، جیسے فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، تو یہاں پر ہن اور مؤمنات یہ دو مفعول ہیں۔ تو بھائی علم کہتے ہیں ادراک الشیء بحقیقتہ، اور اس کی دو قسمیں ہیں، ادراک ذات الشیء اور الحکم علی الشیء۔ جبکہ حواس کے ذریعے ادراک کو شعور کہتے ہیں، حواس کے ذریعے ادراک کو شعور کہتے ہیں، اور کسی شے کو بھولنے کے بعد اعلی ما ہوا علیہ ادراک کرنے کو کہ وہ جس صورت میں تھا اسے معرفت کہتے ہیں۔ یعنی کسی شے کو بھولنے کے بعد اعلی ما ہوا علیہ کہ وہ پہلے کس حالت میں تھا اس کے ادراک کرنے کو معرفت کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو عالم کہا جاتا ہے، نہ کہ عارف۔ آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔
اللہم اے اللہ انا نحمدک ہم آپ کی ہم بیان کرتے ہیں علی ما علمت من البیان اس فصاحت کلام پر جو تو نے سکھائی. البیان بیان کا معنی ہے فصاحت کلام اور اس کا دوسرا معنی ہے ظہور اور وضاحت اور یہ مصدر ہے ثلاثی مجرد اجوفیائی اسباب ضرب یضرب سے جیسے بان یبین بیانن اور اس کا معنی ہے ظاہر ہونا واضح ہونا. علی ما علمت من البیان اس فصاحت کلام پر جو تو نے سکھائی. وَأَلْهَمْتَ مِنَ التِّبْيَانِ اور اس کیفیت بیان پر جو تو نے دل میں پیدا کی. وَأَلْهَمْتَ اور جو تو نے پیدا کی دل میں. الہام کا معنی ہے دل میں ڈالنا. مِنَ التِّبْيَانِ کیفیت بیان کو کہتے ہیں. وَأَلْهَمْتَ مِنَ التِّبْيَانِ اور اس کیفیت بیان پر بھی ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں جو تو نے دل میں پیدا فرمائی. اب یہاں پر الہمتا تو نے دل میں ڈال دی. سیاہ واحد مذکر مخاطب پہلے ماضی معلوم مثبت ثلاثی مزید فیہ اسباب افعال جیسے الہم یلہم الہاما بمانا دل میں بلائی کی بات ڈالنا سکھلانا. اب ایک الہام ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے وحی. تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ الہام اور وحی میں کیا فرق ہے؟ تو بھائی الہام کے لغوی معنی کوئی بات دل میں ڈالنے کے ہیں خواہ خیر ہو یا شر کی ہو، جبکہ اصطلاحی شریعت میں ہوا القاء الخیر من جانب اللہ تعالی بطریق الفیض بلا واسطۃ الملک، یعنی بغیر فرشتے کے واسطہ کے بطریق فیض اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو خیر القاء ہوتی ہے اسے الہام کہتے ہیں. جبکہ اصطلاحی شریعت میں ایحاء یا وحی وہ اشارہ غیبی یا مخفی پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کو دیا جائے، خواہ بواسطہ جبریل ہو یا بلا واسطہ یعنی من ورائے حجاب کسی پردے کے پیچھے سے یا خواب میں. تو بھائی الہام انبیاء اور اولیاء کے درمیان عام ہے، جبکہ وحی جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہوتا ہے. اسی طرح وحی جو ہے وہ قطعی ہوتی ہے، اس میں واہمائی بشریہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اس لیے وہ احکام شریعت کے لیے اساس ہے. جبکہ الہام جو ہے وہ ظنی ہوتا ہے اور اس میں واہمائی بشری کا احتمال رہتا ہے، اسی بنا پر وہ احکام شریعت کے لیے اساس اور بنیاد نہیں ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے ساتھ وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا اور الہام کا سلسلہ اولیاء اللہ کی وجہ سے قیامت تک جاری رہے گا. آئیے پھر سے عبارت کی طرف بڑھتے ہیں. وَالْحَمْتَ مِنَ التِّبْيَانِ اور اس کیفیت بیان پر جو تو نے دل میں پیدا کی. اب التبیان جو ہے اس کا معنی کیفیتی بیان کے ساتھ کیا گیا. تبیان یہ تو یا بیان ثلاثی مجرد سے دوسرا مصدر ہے، یعنی بان یبین بیانا و تبیانا، لیکن اس صورت میں یہ مصادر شاذہ میں سے ہوگا کیونکہ تفعال کے وزن پر تو مصادر موجود ہے، یعنی تاکہ فتحہ کے ساتھ جیسے تکرارن، لیکن تا کے کسرہ کے ساتھ مصادر موجود نہیں ہے. یعنی تفعال کے وزن پر جو کہ تبیان جو کہ ہے یہ تفعال کے وزن پر ہے اور اس وزن پر مصادر موجود نہیں ہے. تو بھائی یہ یا تو ثلاثی مجرد بان یبین سے مصدر ہے اور یا یہ کہ یہ باب تفعیل کا مصدر ہے بمعنی واضح کرنا، بیان کرنا. پھر بیان اور تبیان جو ہے یہ دونوں کبھی ایک ہی معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں اور کبھی ان میں فرق بھی کیا جاتا ہے. اب ان دونوں میں فرق کس طریقے سے کیا جاتا ہے تو اس کی کئی صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ الفاظ
کے زبان سے ظاہر ہونے کا نام ہے بیان۔ بیان کہتے ہیں الفاظ کا زبان سے ظاہر ہونا، اور تبیان اس کیفیت کا نام ہے جو بولنے سے قبل ذہن میں پیدا ہوتی ہے، یعنی کیفیت بیان، بیان کی کیفیت کو جو ذہن میں بولنے سے پہلے پیدا ہوتی ہے اسے تبیان کہتے ہیں۔ اور ایک فرق یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بیان کہتے ہیں دوسرے کو وضاحت سے کوئی بات سمجھانا، اس لیے کہتے ہیں البیان منکا لغیرک، اور تبیان کہتے ہیں خود اپنے نفس سے کسی چیز کی وضاحت کرنا، یعنی خود کو سمجھانا، اس لیے کہتے ہیں التبیان منکا لنفسک۔ اسی طرح ایک تیسرا فرق بھی کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بیان ایسا فصیح کلام ہے جس سے ما فی الضمیر کی وضاحت ہو جائے، اور تبیان کہتے ہیں بیان مع دلیل کو، یعنی ایسے فصیح کلام کو جو ما فی الضمیر کو بھی ادا کرے اور مدلل بھی ہو۔ تو یہ تین طرح سے فرق کیا جاتا ہے بیان اور تبیان میں۔ تو آئیے اب عبارت کی طرف پھر سے بڑھتے ہیں۔ اللہم اے اللہ، انا نحمدک، ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں، علی ما علمت من البیان، اس فصاحت کلام پر جو تو نے سکھائی، والہمت من التبیان، اور اس کیفیت بیان پر جو تو نے دل میں ڈال دی، پیدا فرمائی۔ کما نحمدک، جیسا کہ ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں، علی ما اسبغت من العطاء، علی ما اس پر، اسبغت جو تو نے مکمل فرمایا، من العطاء عطیہ میں سے، یعنی یہاں پر من بیانیہ ہے اور یہ ما موصولہ مبہمہ کی وضاحت کرتا ہے۔ تو ترجمہ ہم کریں گے علی ما اسبغت من العطاء، اس عطیہ پر جس سے تو نے مکمل فرمایا، یعنی ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں اس فصاحت کلام پر جو تو نے سکھائی اور اس کیفیتی بیان پر جو تو نے دل میں ڈال لی، جیسا کہ ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں اس عطیہ پر جو جسے تو نے مکمل فرمایا۔ اب یہاں پر اسبغتا اور عطا یہ دونوں الفاظ ہیں، اب ان کی تشریح کر لیتے ہیں۔ اسبغتا تو نے مکمل کر دیا، سیاہ واحد مذکر مخاطب پہلے ماضی معلوم مثبت ثلاثی مزید فیہ، اسباب افعال جیسے اسبغ یسبغ اسباغا بمعنی مکمل کرنا۔ العطاء وہ شے جو کسی کو دی جائے یعنی عطیہ، اور جمع اس کی عطیتن، اور جمع الجمع عطیاتن آتی ہے۔ باب نصر ینصر سے عطا یعطو عطوا بمعنی لینا، اور باب افعال سے اعطا یعطی اعطاء بمعنی دینا۔ تو بھائی مصنف فرماتے ہیں کما نحمدک، جیسا کہ ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں، علی ما اسبغت من العطاء، اس عطیہ پر جسے تو نے مکمل فرمایا، واسبلت من الغطاء، اور اس پردے پر جسے تو نے ڈال دیا ہمارے عیوب پر۔ اسبلتا پردہ ڈالنے کو کہتے ہیں، اور الغطاء یہ پردہ کو کہتے ہیں۔ واسبلت من الغطاء، اور ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں اس پردے پر جسے تو نے ڈال دیا ہمارے عیوب پر۔ اب یہاں پر اسبلتا تو نے ڈال دیا، سیاہ واحد مذکر مخاطب پہلے ماضی معلوم مثبت ثلاثی مزید فیہ، اسباب افعال جیسے اسبل یسبل اسبالا بمعنی پردہ لٹکانا۔ الغطاء ہر وہ شے جس سے کوئی چیز ڈانگ کی جائے، پردہ، اور جمع اس کی اغطیتن آتی ہے، اور باب نصر ینصر سے غطا یغطو غطوا بمعنی چھپانا۔ آئیے پھر سے اس کی عبارت مع ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ خوب یاد ہو جائے۔ اللہم اے اللہ، انا نحمدک، ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں، علی ما علمت من البیان، اس فصاحت کلام پر جو تو نے سکھائی، والہمت من التبیان، اور اس کیفیت بیان پر جو تو نے دل میں پیدا کی،
کما نحمدکا جیسا کہ ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں، علامہ اسبات من العطاء اس عطیے پر جسے تو نے مکمل فرمایا، واسبلت من الغطاء اور اس پردے پر جسے تو نے ڈال دیا ہمارے عیوب پر۔ اللہم اے اللہ، انا نحمدکا ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں، علامہ علمت من البیان اس فصاحت کلام پر جو تو نے سکھائی، والہمت من التبیان اور اس کیفیت بیان پر جو تو نے دل میں پیدا کی، کما نحمدکا جیسا کہ ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں، علامہ اسبات من العطاء اس عطیہ پر جسے تو نے مکمل فرمایا، واسبلت من الغطاء اور اس پردے پر جسے تو نے ڈال دیا ہمارے عیوب پر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔